ناظرین، لرننگ اسلام کی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم بچوں کے سلسلے میں والدین کی کیا ذمہ داریاں ہیں اسی حوالے پہ بات کرنے والے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں آصف حیدر صاحب۔ آئیے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کے جوابات۔ آصف حیدر صاحب، بچوں کے سلسلے میں والدین کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور ان پر بچوں کا کیا حق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اے ایمان والو، قرآن ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے اور ان سے کہہ رہا ہے، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، وقودھا الناس والحجارہ۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف والدین پر نہیں، صرف بچوں کے لیے نہیں والدین کی ذمہ داری، پورے گھر والوں کے لیے یہ ذمہ داری بنتی ہے والدین پر کہ وہ جو ہے اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ جی، اور ان کی یہ بھی ذمہ داریاں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کا اچھا نام رکھیں اور انہیں اچھا ادب سکھائیں، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک حدیث پاک ہے، اس میں آپ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق الولد علی الوالد ان یحسن ادبہ و یحسن اسمہ، کہ والدین پر اور بچوں کا یہ حق ہے کہ وہ والدین ان کا اپنے بچوں کا اچھا نام رکھیں اور انہیں اچھا ادب سکھائیں۔ یہ والدین کی ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اچھا ادب سکھائیں۔ جی، بچوں کے ادب سے والدین کی پہچان بھی ہوتی ہے، تو ہے۔ والدین کی سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ والدین کے اوپر سب سے پہلی ذمہ داری، جیسے کہ ہم لوگ اسلام کے فالوور ہیں تو ہمارے اوپر جو ہے اسلام کے سارے احکام اس طور سے ہیں کہ بچوں کی پیدائش سے لے کر ان کی وفات تک کے سارے احکام تفصیل سے بیان کر دیے گئے ہیں۔ جی، تو سب سے پہلی جو ذمہ داری والدین پر آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے نومولود بچے کے کان میں اذان دیں، یعنی جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دیں۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل خود کیا ہے، جیسا کہ حضرت ابو رافع کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذن الحسن بن علی حین ولدتہ فاطمہ بالصلاۃ، کہ ابو نافع جو صحابہ رسول ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب حسن بن علی پیدا ہوئے حضرت فاطمہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جیسی اذان ان کے کان میں کہی۔ اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نومولود کے کان میں اذان دینا چاہیے۔ اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من بنی آدم، کوئی بھی ایسا بنی آدم نہیں ہے جو پیدا ہو تو اسے شیطان نہ چھوتا ہو، ہے نا، اور اس چھونے کی وجہ سے بچہ روتا ہے، چیخیں مارتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مریم و ابنہا، یعنی حضرت مریم اور حضرت ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ یہ ان دونوں کو شیطان نے نہیں چھوا ہے۔ اور اس کی ایک وجہ بتائی گئی ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضرت مریم کی والدہ نے دعا مانگا تھا، انی اعوذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ حضرت مریم کی والدہ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے مولا تعالیٰ، میں مریم اور اس کی ہونے والی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اس لیے ان کا ایکسیپشن ہے، ان کا استثناء ہے، انہیں شیطان نے نہیں چھوا۔ اور حضرت ابو ہریرہ کی دوسری روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ اذا نودی للصلاۃ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرمایا، اذا نودی للصلاۃ ادبر الشیطان لہ درات، یعنی جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا، یعنی انتہائی ذلت اور رسوائی سے بھاگتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اوپر والی حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان نومولود بچے کو چھوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ چیخ مارتا ہے، یعنی اسے دبوچتا ہے شیطان۔ اور دوسری حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی اذان ہوتی ہے نماز کے لیے تو شیطان بھاگتا ہے۔ تو اگر اس بچے کو شیطان چھوتا ہے، ہم اس کے کان میں اذان دیں گے تو وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا اور اس کے دبانے سے اسے تکلیف نہیں ہوگی، وہ روئے چلائے گا نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کی یہاں سے تعلیم بھی ہو جائے گی، نومولود کی تعلیم ہوگی کہ اس کے کان میں جو پہلا لفظ پڑے گا وہ لفظ اللہ اکبر ہوگا، یعنی یہ جو ہے اذان کے کلمات، تکبیر کے کلمات ہوں گے۔ جی
یہ والدین کی سب سے پہلی ذمہ داری بنتی ہے، جی چونکہ نومولود کے لیے جو ہے سب سے پہلے جو ہے اذان دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ صحابہ اکرام کے درمیان یہ معمول تھا، جب بچہ پیدا ہوتا تو وہ اذان دیتے تھے کان میں. جی اور دوسری ذمہ داری ان کی یہ بنتی ہے اس کے بعد کہ عہد رسالت میں یہ معمول تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کرتے تھے اور ان کے لیے اس نومولود کے لیے برکت کے لیے دعا کراتے تھے. جی تو ہماری دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے بچے کو کسی بزرگ، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بزرگ انسان کے پاس لے جائیں اور اس سے اس بچے کے لیے دعا کرائیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری جو صحابی رسول ہیں وہ کہتے ہیں کہ ولد لی غلام فاتیت بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا تو میں اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آیا. فسماہ ابراہیم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابراہیم رکھا. فحنکہ بتمرۃ ودعا لہ بالبرکۃ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام رکھا اور اسے اس کے منہ میں کھجور یا چھہارے کا لقمہ دیا، جی اس کو جو ہے چبا کر اس نومولود کے منہ میں رکھا، یعنی میٹھا کیا اس کے منہ کو، اور اس کے لیے ودعا لہ بالبرکۃ، اور اس کی برکت کے لیے دعا کی. جی تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نومولود کے لیے پہلی ذمہ داری یہ ہے والدین پر کہ اس کے کان میں اذان دے. دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ کسی بزرگ سے اس کے لیے دعا کرائیں. جی اور تیسری ذمہ داری ان کے اوپر یہ بنتی ہے کہ اس کا وہ اچھا نام رکھیں. جیسے کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث بیان کی کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ و یحسن ادبہ، کہ والدین پر یہ ذمہ داری ہے بچوں کے لیے کہ وہ ان کا اچھا نام رکھیں اور انہیں اچھا ادب سکھائیں، اچھی تربیت دیں. جی اور یہاں پر جو ہے اچھا ادب سکھانے سے مراد ہے انہیں اچھی تعلیم دیں، جی جی اچھے اخلاق سکھائیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں سمو بے اسمی ولا تکنو بکنیتی فإنما انا قاسم، میرے نام پر نام رکھو اور میری کنیت پر کنیت نہ رکھو کیونکہ میں قاسم ہوں. جی آپ کی کنیت ابو القاسم تھی. تو اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے نام پر نام رکھنے کی فضیلت ہے. جی اور علماء نے فضیلت بیان بھی کی، محمد اور احمد کی بہت بڑی فضیلت ہے. تو آپ محمد اور احمد نام بھی رکھ سکتے ہیں جو حضور کا نام ہے. یہ ہماری تیسری ذمہ داری والدین کے اوپر بنتی ہے جو اپنے بچوں کے ساتھ یہ تیسری ذمہ داری بھی نبھائیں. اور چوتھی ذمہ داری ان پر یہ ہوتی ہے کہ نومولود کے اوپر یہ حق ہوتا ہے والدین کے لیے کہ وہ جو ہے ان کا عقیقہ کریں، جی ہے نا. نومولود کے لیے اپنا ساتھ وہ حق لیے لے کر آتا ہے کہ ان کے لیے عقیقہ کیا جائے، یعنی ان کے نام سے ذبح کیا جائے جانور، اور ان سے گندگی کو دور کیا جائے، یعنی ان کے سر کے بال وغیرہ مڑائے جائیں. تو یہ بھی والدین پر ذمہ داری بنتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ ذمہ داری ہے کہ نومولود کا ختنہ کیا جائے، اور یہ ختنہ جو ہے سنت ابراہیمی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اپنا ختنہ کیا ہے. اور آپ جو ہے یہ ان کی جو سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کی سنت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں برقرار رکھا گیا ہے. اور یہ صرف سنت ہی نہیں ہے بلکہ یہ بہت ساری بیماریوں سے نجات پانے کا ذریعہ بھی ہے. یعنی ختنہ سے ہم بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں، جیسے کہ فائموسس اور پارافائموسس، یہ دو ایسی بیماریاں ہیں جو صرف ختنے ہی سے دور کی جا سکتی ہیں. جی اور اگر ہم اس ختنہ نہ کریں تو ان بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اور ان میں گندگی پیدا ہونے کی وجہ سے اور اس میں سڑن ہونے کی وجہ سے ہمیں کینسر بھی ہو سکتا ہے. تو والدین پر ذمہ داریاں بالترتیب یوں ہوتی ہیں کہ وہ پہلے کان میں اذان دیں، پھر کسی بزرگ سے دعا کرائیں، پھر ان کا اچھا نام رکھیں اور ان کے لیے ان کو ادب سکھائیں. جی ان کو ادب سکھائیں اور انہیں ان کے لیے عقیقہ کریں، ان کے سر کے بال منڈائیں. جی یہ سب سنت طریقے ہیں. اور ختنہ کریں. جی یہ والدین کے اوپر ذمہ داریاں ہیں. جی اچھا، اس پرفتن سوشل میڈیا کے دور میں جیسا ماحول کریٹ ہو چکا ہے، آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، تو اس میں ہمارے بچوں کا مستقبل اور ان کی آخرت کیا ہوگی؟ جی بہت اہم سوال ہے کہ والدین کے بعد بچوں کا کیا آخرت ہو، بچوں کی کیا آخرت ہوگی. جیسا ماحل کریٹ ہو چکا سوشل میڈیا کا، جی اس کے تعلق اس سے پرفتن دور میں جہاں پہ جو ہے ہر بچے کے پاس موبائل ہے، جی ایسی ایسی چیزیں، ایسے آلات ہیں جن سے ان سے جو ہے گناہ سرزد ہو جائیں گے اور والدین کو پتہ بھی نہیں چلے گا. جی تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ والدین کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی نگرانی کریں. وہ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ 7 سال تک بچوں کو اس طرح سے تربیت دیں کہ جو ہے
ان کو اپنے سینے سے چمٹا کے رکھیں، یعنی انہیں اتنی محبت دیں کہ وہ آپ سے جدا ہوں جی تو وہ بالکل رنجیدہ ہو جائیں، وہ جدا ہو کے رہ ہی نہ سکیں، وہ جی جی آپ سے جو ہے اتنی محبت ہو جائے. تکلیف نہ برداشت اور کر پھر سکیں وہ 7 جدا سال جو اگلا 7 سال مرحلہ ہے، یعنی جی 7 سے 14 سال کا، جی اس میں ایسی تربیت دیں کہ جو اسلام کے موافق ہو، جی اچھی تربیت دیں جس سے جو ہے ہر آدمی کا وہ بھلا چاہے ہاں اچھے اور اخلاق و کسی کا آداب جو ہے سکھائیں ان کو. جی اور کسی کا نقصان نہ چاہے، اچھے جی اخلاق و آداب سکھائے. اور پھر اس کے اگلے 7 سال جو ہیں پھر اس کی نگرانی وہ کرے. جی 14 سال کے بعد 21 سال تک اس کی نگرانی ایسے اس طور پہ کرے کہ جو پچھلے 7 سال میں اسے سکھایا گیا ہے جی وہ اس پہ عمل کر رہا ہے یا نہیں، عمل پیرا ہے کہ نہیں. جی پھر اس کے بعد اسے زمانے کے حوالے چھوڑ دیں جی اور پھر اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جی اور اپنے بچوں کے لیے اچھی دعا کریں اور یہ دعا کریں کہ انہیں اللہ تعالیٰ اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے حج اور عمرہ کی توفیق دے، چونکہ کعبۃ اللہ پہنچنے کے بعد ہر ایسا انسان، کوئی بھی ایسا ہو انسان ہو، وہاں پہنچنے کے بعد اسے وہ اللہ کا جلال دیکھنے کے بعد یہ سمجھ میں آ ہی جاتا ہے کہ کوئی ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے. تو وہ آپ سے نہ ڈر کر، خدا سے ڈر کر پھر وہ گناہ کے قریب نہیں جائے گا. وہ اگر کچھ بھی چلا رہا ہوگا، موبائل دیکھ رہا ہوگا، کچھ بھی اپنے کام کر رہے ہوں گے تو اللہ سے ڈر کر گناہ کی طرف نہیں جائے گا، جی بلکہ جو ہے وہ والدین سے ڈر کر نہیں، اللہ سے ڈر کر وہ جو ہے بچے گا ان گناہوں سے. اور یہ تعلیم کے لیے یہ کریں کہ اپنے آپ خود یہ ذمہ داری لیں. والدین جو پڑھے لکھے ہیں وہ یہ بار اٹھائیں کہ اپنے بچوں کو تھوڑا تھوڑا ایک ایک رکوع، ایک ایک سورتیں خود سے پڑھائیں. جس ٹائم بھی وہ راضی ہو بچہ اس ٹائم انہیں پڑھانے کی کوشش کریں اور قرآن کو سمجھا کے پڑھانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ عز و جل وہ بچے پھر نہیں بہکیں گے اور کتنا بھی پرفتن دور ہو جائے وہ جو ہے اسلام پر پابند ہی رہیں گے. تو ناظرین، یہ تھے ہمارے چند سوال جن کا جواب بخوبی آصف حیدر صاحب نے دیا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ہمارے چینل لرننگ اسلام کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں. ملتے ہیں